ایسی پوری کرنے دی جائے. ٹھیک. بہرحال پانچویں چیز جو گناہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، جو پانچویں کیٹیگری آج کی میری، وہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو سنگین شریعت میں جرم ہے. کبھی کبھار لگتا ہے یار یہ بہائی تو نہیں جو بات کہی جا رہی، یہ بہائی نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے. اگر میں اپنی خواہش کی بنیاد پر آپ سے کہوں گا تو یہ بہائی ہے، لیکن شریعت کا علم اور ایک حرام چیز سے بچنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ پاک باز، سب سے زیادہ باحیا شخصیت تھے، ان کے منہ سے اور ان کے زبان سے نکلی الفاظ ہے یہ، تاکہ امت اس گناہ سے بچ جائے. اس اعتبار سے میں بھی یہ باتوں کو رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو پہلا گناہ جس چیز کو معمولی سمجھا جاتا ہے ہمارے سماج میں میاں بیوی کے تعلقات میں، وہ یہ ہے کہ جو ہے بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صغیر کے اندر یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے، ہم بستری کے لیے بلائے، تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اس کی بات مان لے، سوائے شرعی عذر کے وہ انکار کر سکتی. شرعی عذر، ایسی کوئی مجبوریاں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہے، الگ بات ہے، لیکن شرعی عذر نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ خاوند کی فوراً خاوند کے جو ہے بات کو مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے پر کیوں نہ بلا رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو. اونٹ کا کجاوا مطلب اس کی زین جس سے بیٹھتا ہے انسان، اس پہ بھی بلا رہا ہو تو اس کو جانا پڑے گا، اس کو انکار نہیں کر سکتی ہے وہ. اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کا حق دینا چاہتی، اس بات کو یہ مد نظر رکھے، اس لیے کہ جب اس معاملے میں رسول اللہ فرما رہے کوتاہی ہوتی ہے نا، شریعت نے کیوں اہمیت دی اس بات کو، اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان پھر دوسری جگہ خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ برداشت نہیں ہوتا ہے عورت، یا پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بیوی تو میری راضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اس معاملے غیر شرعی بنیادوں پر انکار کرنا، یوں ہی انکار کرنا یا اپنی ضد پر اڑ جانا، یہ بہت سنگین جرم ہے. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو ساری رات، اور اگر وہ سوتا رہے ساری رات اگر ناراض رہے تو اس عورت پر صبح تک کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے بددعائیں بھیجتے رہتے ہیں جو عورت اس طرح سے کرے. ٹھیک. دوسری چیز جو میاں بیوی کے تعلقات میں جس گناہ کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے جبکہ شریعت میں اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے عورت کا بنا کسی شرعی عذر کے اپنے خاوند شوہر سے طلاق کو ڈیمانڈ کرنا کہ بھائی مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، بنا کسی شرعی عذر کے. شرعی عذر ہو سکتے ہیں لیکن بنا شرعی عذر کے ڈیمانڈ کرنا یہ سخت گناہ ہے. صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہے. ٹھیک ہے. دوسری روایت نے فرمایا اور کہا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے جو ہے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی. بنا شرعی عذر کے، بس چھوٹی موٹی باتیں پسند نہیں آ رہا، اس کی انکم بہت کم اور چھوڑ رہی ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے. ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس بات کو بہت سنگینی سے لے، والدین کو چاہیے اپنے بچیوں کو سمجھائے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر جو اپنے بیٹیوں کو نہ بٹھا لے. ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ، کتنی بری بات ہے، طلاق شوہر کا حق ہے اور آپ بیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، شرعی عذر بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس بات کو سمجھنے. تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں ہوتا ہے اس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے اتنی سخت وعید حدیث میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہے حالت حیض کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ پہ ہم بستری کرنا جو غیر فطری ہے پیچھے کے حصے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت حدیث کے الفاظ تو ذرا غور کیجئے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے دبر میں جمع کیا یا کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. وہ ایک شریعت کا منکر ہے، اس شریعت کا اس نے انکار کیا جس نے وہ عمل کیا. اس کے لیے کفارہ شریعت نے باندھا ہے، بہت سخت جرم ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے یا یہ تعلیم شاید حاصل کر ہی نہیں رہے، اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ نکاح جب کریں تو اس سے پہلے اس کے تعلق سے، اس کے آداب، اس کے تعلق سے تمام معاملات کو سیکھا جائے. دنیا کی تمام چیزوں کے اندر ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، سب چیزوں کو سیکھا جا رہا ہے، لیکن شریعت کے مطابق کوئی چیز ہو تو وہاں ہم کو شرم آ رہی ہے، وہاں سیکھنے میں شرم آتی ہے. دنیا کی بہائی میں ہم کو شرم نہیں آتی. ہمارے بچے 11ویں 12ویں کے اندر جاتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں جس کے اندر عورت اور مرد کے جو ہے اعضاؤں کے اور تفصیلات پورے جسم کی تعلیم ہوتی ہے، وہ پڑھانا تو منظور ہے، لیکن بچے کو یہ سکھانا کہ شریعت تمہاری اور ہماری شریعت مطہرہ کیا سکھاتی ہے ہمارے بچوں، وہ ہم کو جو ہے بے شرمی بے حیائی، اور جو بولتا ہے وہ بے شرم آدمی ہے، وہ بے حیا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو شرم اس کو ہے. بے شرم تو وہ ہے جو ان باتوں کو نہ بتانے کی وجہ سے امت کے اندر یہ باتیں پھیل رہی ہے، یہ برائیاں پھیل رہی ہیں. بہرحال اسی طرح جو ہے جو باتیں میاں بیوی کی تعلقات کی میں چوتھا گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت بری بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے
تو وہ 2 نہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، وہ 3 ہو جاتے ہیں۔ اور میری بات یاد رکھیے، جب بھی بارود اور آگ، چاہے کتنے بھی اچھے دوست ہو، بارود اور آگ ملتے ہیں دھماکہ ہونا ہی ہے، چاہے کتنے اچھے دوست ہوں۔ آگ بھی بول رہی میں اچھی دوست ہوں تمہاری، بارود بول رہا بہت اچھا دوست ہوں، لیکن جب ملیں گے تو سوائے دھماکے کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ انٹینسٹی زیادہ کم ہوں گی لیکن دھماکہ ضرور ہوگا۔ تو مرد اور عورت جب غیر محرم ملتے ہیں، یہ بارود اور آگ ہے، یہ کبھی بھی کتنے اچھی نیت سے ملے یہ دھماکہ ہونا ہی، یہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، عورت سے ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے، عورت کا تعلق سے دھکا لگنا کیا ہے، اس کے بارے میں کیا تھا؟ ہاتھ ملانا بولے تو پکڑنا ہو جاتا ہے، اسی دھکے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا صحیح جو ہے جامع صغیر کی روایت ہے، تم میں سے کسی شخص کے لیے ایک کیل لے کر اپنے سر میں مار لینا، ٹھوک لینا، اور ظاہر سی بات سر میں کیلا ٹھوکیں گے تو کیا ہوگا، سمجھ رہے نا؟ سر میں کیل لے کر ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ کسی غیر محرم کو چھوئے، دھکا لگائے۔ کیل لے کے ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کسی غیر محرم کو دھکا لگے۔ یہاں ہاتھ ملانے میں دھکا کہاں لگتا ہے؟ ہاتھ ملایا جاتا ہے پورا، اور اس کو فخر، اسٹیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کائے کا فخر اور کائے کا اسٹیٹس، اوچھا پن ہے میرے نزدیک۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ننگا ہاتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، کھلا ہاتھ۔ ایک بار ایک خاتون جس کو علم نہیں تھا شریعت کا، وہ مدینہ آئی اور بیعت آپ سے ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئی، اسے پتہ نہیں تھا کہ عورتوں کی بات اللہ کے رسول کیسی لیتے ہیں۔ وہ آئی اور اپنا ہاتھ ڈال دیا آسلم کے سامنے بیعت کے لیے، آسلم فوراً اپنے ہاتھ پہ چیخے نظر پڑے اور کہا، محمد کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو چھونا تو دور، ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور آپ نے چہرہ پھیر لیا اس ہاتھ ملانا۔ اب یہ ہاتھ ملانا آفس کے لیے ہوتا ہوگا، بہت سے لوگ ان کا کلچر ہوتا ہے۔ کلچر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی عورت کو عید ملنے جاتے ہاتھ ملا کے ہاتھ پکڑ کے چومتے۔ کلچر، یہ کلچر فالتو کلچر ہے، چھوڑیے اس کلچر کو، نکل کے آئیے اس کلچر سے باہر۔ یہ شریعت نہیں ہے جو شریعت محمد یہ کہہ رہے کیلا ٹھوکنا افضل ہے سر میں، ہاتھ ملا، ہاتھ دھکا لگنے سے۔ کیسے وہ اجازت دیں گا کہ آپ کلچر کے نام پر جو کسی عورت کا ہاتھ پکڑے؟ نہیں، ہاں پر سماج میں چلتا ہے، کلچر ہے ہمارا کہ کسی بھی عورت کا ہاتھ پکڑ کے ہم چومتے عید کے دن خوشی میں چومتے۔ یہ کلچر شریعت نہیں ہے، اس کو نکالنا ہوگا ہم کو اپنے زندگیوں سے، ورنہ پھر ہم ان لوگوں کو روک نہیں سکتے ہاتھ ملانے سے، اس لیے کہ آپ بھی تو کلچر کے نام پہ ایک عمل کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے چھٹی چیز، جو گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا ہم نے اپنے سماج میں کرنا، جو کہ شریعت کے نزدیک حرام ہے، سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے جو ہے معاملات اور تجارت اور بچوں کے لیے بھی دونوں کیا کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا، آپ نے کہا کہ شرمگاہ کے علاوہ ہر پارٹ کو چھو اور چوم سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا، دیکھیے میں نے کہا کہ ہر حصے کو انسان شرمگاہ چھوڑ کر چوم سکتا ہے۔ چھونے کا معاملہ اور دیکھنے کا معاملہ تو سارے جسم کو ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا علاوہ پارٹ کے چھونا اور چومنا، تو صرف چومنے میں ممانعت ہے، ٹھیک۔ باقی دیکھنے میں اور چھونے میں تو کسی پارٹ کو ممانعت نہیں ہے، تو وہ چھونا بہرحال چھوڑ دیجئے، چوم سکتے ہیں۔ تو اگر دودھ منہ میں آ جائے تو اس کا کیا معاملہ؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوال ان کا ہے، وہ شادی شدہ مرد ہے اور بیوی جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہوئی یا اس کو دودھ آ گیا ہو اولاد کی وجود میں آنے سے یا اولاد کی پیدائش کے بعد، اس معاملے میں کیا کریں؟ تو 2 وضاحتیں کر دیتا ہوں ایک ساتھ، اس میں سوال چونکہ آ چکا ہے۔ پہلی چیز یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا، میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی امت کو روک دوں کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے مطلب ایگزیکٹلی ماں جب دودھ پلا رہی جب ہم بستری نہیں کریں۔ اس کا معنی یہ 2 ایئرس آف ڈیوریشن پیدائش کے بعد جو ہوتا ہے، میرا دل چاہتا تھا کہ روک دوں، لیکن پھر میں نے دیکھا فارس کے لوگ اور رومی لوگ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کے شوہر ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں اور ان کو اس سے کوئی فزیکل نقصان نہیں ہوتا، تو میں اس لیے تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب رضاعت چالو ہو مطلب 2 سال کا وہ پیریڈ، ایگزیکٹلی لوگ سوال کرتے کیا بچہ دودھ پی رہا اور انسان ہم بستری کرے؟ تو میں کہتا ہوں تم پاگل تو نہیں ہو؟ بچہ دودھ پی رہا ہے، اس کو ماں دودھ پلائے یا تمہارے ساتھ وہ کام کرے؟ مطلب لاجیکلی مطلب کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی میکینیکل تو نہیں نا، آپ کی بھی ادھر کھانا بھی پکا رہی، بچہ دودھ بھی پی رہا اور آپ باقی کام بھی کریں؟ ہاں مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے سکون میں ہوگا تبھی کام کرے گا۔ تو وہ جو حدیث میں الفاظ ہے ایگزیکٹلی پلانے کا نہیں، ایگزیکٹلی مانا ہے ان ڈیوریشن آف 2 ایئرس، وہ 2 سال جو رضاعت کی مدت ہے، تب انسان چاہے تو اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اب لیکن اس دوران ہم بستری کرے تو بھائی کا سوال تھا، اور انسان چھو سکتا ہے، چوم سکتا ہے، تو اگر اپنے بیوی سے جو ہے وہ ہم بستری کا ارادہ رکھے یا چھوئے اور چومے، اور بیوی جو ہے دودھ پلاتی ہو بچے کو یا حاملہ ہو تب بھی دودھ آ سکتا ہے اس کو، تو اس معاملے میں پھر کیا؟ تو یاد رکھیے اس معاملے میں آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا، چونکہ آدمی کے لیے، مرد کے لیے عورت کا دودھ پینا شریعتاً حرام ہے۔ یاد رکھیے مرد کے لیے اپنے بیوی کا دودھ پینا شریعتاً حرام ہے۔ کیا وہ اس کی ماں بن جاتی؟ نہیں، اس لیے کہ رضاعت کے لیے 2 سال کی عمر لگتی ہے، 2 سال کے بعد دودھ پینے سے رضاعت قائم نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ سخت گناہ ہیں، واللہ عالم اس کی کیا
साइंटिफिक जिसको हम कहेंगे लॉसेस हो सकते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन शरीयत ने कहा ना, तो मैं समझता हूँ बस मान लीजिए, नुकसान हो या ना हो वो एक अलग बात है। हम शरीयत को अक़ल के पैमाने पर नाप कर अमल नहीं करते, हम रसूल की ज़बानी निकल चुका, बस उस बात को समझ में आए या ना आए हम अमल कर गुजरते हैं। तो बहरहाल एहतियात करें, और इसके लॉसेस हो सकते हैं। तो लिहाजा जब आप ऐसी हालत में बीवी से हम बिस्तरी करें, और छूने और चुमने की मैंने बात की, तो लिहाजा फिर वहाँ अगर छुए और चुमे तो फिर आप इस मामले में एहतियात करेंगे कि दूध हलक के अंदर ना जाए, हलक के अंदर ना जाए। ठीक। किसी ने एक सवाल किया, थोड़ा इजाफा है उस सवाल में, क्या औरत की छाती चूमना मर्द के लिए जायज़ है? अगर दूध मुंह में चला जाए तो क्या उनका रिश्ता हराम हो जाता है? तो मैंने इसकी वजाहत कर दी, उसका रिश्ता हराम नहीं होगा, लेकिन उसने एक बहुत संगीन जुर्म किया। ये गलत फहमी भी बहरहाल रह गई थी कि लोग समझते अगर किसी ने गलती से बीवी का दूध पी लिया तो उस पर बीवी हराम हो गई। हराम नहीं होती, याद रखिए, लेकिन एक संगीन जुर्म है, एक संगीन गुनाह है जो उससे हुआ, लेकिन उस पर बीवी हराम नहीं होंगी, याद रखिए। किसी ने एक सवाल के अंदर ना जाए। ठीक। किसी ने एक सवाल किया, क्या औरतों का, अच्छा वो सवाल बहरहाल आ गया है, पी सकते हैं। एक दोस्त ने इस हदीस से साबित करने का हवाला दिया है। देखिए, किसी ने कहा कि क्या औरत का इंसान मतलब अपनी बीवी का दूध पी सकता है? औरत से मुराद अब पूरे दर्स में बीवी थी और मर्द से मुराद पूरे दर्स में शौहर था, याद रखिए। तो क्या औरत का दूध पी सकता है? तो शौहर अपनी बीवी का दूध नहीं पी सकता, ये शरीयतन गुनाह है, हराम है, और इसकी सख्त वईद है, याद रखिए। आइए, तो लिहाजा इस मामले में हम एहतियात करें। रहा किसी ने साबित करने की बात कही, तो याद रखिए, ये मैंने कहा ना आपको, लोग बस फतवा शॉपिंग करते, अपना मफाद कहाँ मिलता है उतनी बात सुन के बात को बंद कर देना है अपने को, कौन बोल रहा है वो कर ले। ठीक है। तो बहरहाल एक रिवायत ऐसी आती है, लेकिन वो रिवायत ताल्लुक़ से मैं बयान करता हूँ, वो मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ से नहीं, वो एक अलग रिवायत है जिसमें एक सहाबिया का गलत इस्तिदलाल था। उनका इस्तिदलाल ये था कि अगर किसी शख्स को अपना महरम बनाना है तो रज़ात क़ायम कर लो, रज़ात क़ायम हो जाएंगी तो वो महरम बन जाएगा। तो उनको ये मसले का इल्म नहीं था कि रज़ात सिर्फ 2 साल में क़ायम होती है। उन्होंने अपने ग़ुलाम को दूध निकाल कर दे दिया था, खिलाया नहीं था, निकाल कर दे दिया ताकि वो ग़ुलाम उनका क्या बन जाए, महरम हो, घर में आया जाया करे। लेकिन उनको इस मसले का इल्म नहीं था कि रज़ा सिर्फ 2 साल में क़ायम होती है। फिर उन्होंने जब उम्महात से सवाल किया कि मैंने अपने ग़ुलाम को ताकि वो मेरा बेटा बन जाए इस तरह का अमल किया है, तो उन्होंने कहा रज़ा सिर्फ 2 साल में क़ायम होती है। उन्होंने दूध निकाल कर दिया था उसको ताकि वो पी ले, तो समझे ना, रज़ात ख़ायम बेटा बन जाए, तो रज़ात सिर्फ 2 साल में क़ायम होती है। हो सकता है वो रिवायत को ला लिया होंगे उन्होंने, कहा कि जब ग़ुलाम पी सकता तो शौहर का हक़ तो ज़्यादा है। देखिए, बातों को समझना पड़ता है, लोग बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ औरतें मस्जिद में नमाज को जा सकती, तो बोलते कितना बताएंगे ना, बाजू औरत खड़ी अपन बाजू खड़े नमाज पढ़। अरे मेरे भाई, औरतें मस्जिद में नमाज को आ सकती तो उनकी मस्जिद अलग रहती वहाँ, हम समझते ही नहीं। मतलब हम क्या करते, बस चीज़ को, हाँ ऐसा क्या, समझ रहे आप, समझिए। तो वो उसमें नहीं, और ऐसी कोई रिवायत सही साबित नहीं। अगर उन्होंने कही तो उनकी मिस्टेक और चूक थी वो। किसी ने